الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ علی محمد۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلخ کے بادشاہ تھے اور وسیع سلطنت کے مالک تھے۔ آپ کی بڑی ہی ٹھاٹھ کی زندگی تھی۔ جب آپ سوار ہوتے تو آپ کے خدام 40 ڈھالیں سونے کی اور 40 گھوڑے سونے کے آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر آرام فرما رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ رحمت اللہ نے فرمایا کہ اونٹ کا چھت پر کیا کام؟ کیا کبھی اونٹ بھی چھت پر ملا ہے؟ کسی نے جواب دیا ہے غافل، تو اللہ پاک کو اطلسی لباس اور نرم نرم بستر اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے۔ اگر چھت پر اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو اطلسی لباس، نرم نرم بستر اور شاہی تخت پر خدا کو تلاش کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اس غیبی آواز کا بے حد اثر ہوا، دل چوٹ کھا کر رہ گیا۔ صبح جب آپ اپنے تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی دربار میں داخل ہوا۔ اس کا کچھ ایسا رعب و دبدبا تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی روک نہ سکا۔ جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا یہ مسافر خانہ مجھے پسند نہیں۔ بادشاہ بولا یہ مسافر خانہ کب ہے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ تو بادشاہ بولا میرے والد صاحب کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا آپ کے والد صاحب سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا جان کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا آپ کے دادا جان سے پہلے کس کے پاس تھا؟ تو بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا جان کے والد صاحب کے پاس۔ اجنبی نے کہا گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد اس میں رہتے تھے۔ تو عالجہ آپ خود ہی فرمائیے کہ مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ مسافر خانہ تو وہی ہوتا ہے جس میں ایک جائے دوسرا آ جائے۔ یہ کہہ کر اجنبی باہر نکل گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل پر سخت چوٹ لگی، وہ لرز گئے، تخت سے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ اسے پا لیا۔ اس سے دریافت کیا آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی کے دل پر ان واقعات کا گہرا اثر ہوا اور دنیاوی سلطنت کو چھوڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی 9 سال تک ایک غار میں مجاہدے اور ریاضتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے ولی بن کر چمکے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ یہ واقعہ لکھ کر یہ بھی لکھا کہ ایک مرتبہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنا لباس سی رہے تھے کہ وہاں سے ایک امیر آدمی کا گزر ہوا۔ اس امیر آدمی نے آپ کو جب اس حال میں دیکھا
تو آپ اپنا ہاتھ سے اپنا لباس سی رہے ہیں، تو دل میں کہنے لگے کہ انہوں نے اتنی بڑی سلطنت کو چھوڑ کر اس فقیری میں کیا حاصل کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے اس خیال پر مطلع ہو گئے، اور آپ نے جھٹ اپنے ہاتھ کی سوئی دریا میں ڈال دی، پھر بلند آواز سے نعرہ لگایا اور فرمایا مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس لا دو۔ اس امیر آدمی جب یہ واقعہ دیکھا تو متعجب ہوا، حیران ہوا، سوچنے لگا اتنے بڑے دریا میں پھینکی ہوئی چھوٹی سی سوئی بھلا واپس کیسے مل سکتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لیے دریا سے باہر نکل آئیں، اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لیے ہوئے دریا سے باہر نکل آئیں۔ آپ نے فرمایا مجھے سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ اچھا، پھر ایک چھوٹی مچھلی اپنے منہ میں آپ کی سوئی پکڑے ہوئے لائی، آپ کے آگے اور آپ کے آگے رکھ دی۔ اس امیر آدمی جب یہ کرامت دیکھ لی تو حیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس امیر آدمی سے کچھ فرمایا، تو اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں۔ آپ نے اس امیر کی طرف توجہ فرما کر کہا بتاؤ مجھے وہ حکومت اچھی تھی کہ یہ حکومت؟ پیارے پیارے صاحبیو، عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی اختیار کر کے پھر خدا کو پا لینے کا خیال خام ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس فانی دنیا میں اپنے پاس جھونپڑی ہو یا عظیم و شان محل، نہ وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا اور نہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم مسافروں کی طرح اس میں چند روزہ زندگی گزار کر چلے جائیں گے، پھر اس میں کوئی دوسرا آ جائے گا، پھر وہ بھی اس میں چند روز رہے گا، پھر کوئی تیسرا آ جائے گا۔ لہذا دنیا میں دل لگانا بہت بڑی نادانی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے دل کے خیالات بھی جان لیتے ہیں، پھر ان کا حکم و تصرف دریاؤں اور دریائی مخلوق پر بھی جاری ہو جاتا ہے۔ پیارے پیارے بھائیو، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اللہ اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر کیجیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، پانچوں وقت کی باجماعت مسجد میں نماز ادا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔